بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ مکس ٹی وی چینل دیکھنے والے میرے دوستوں اور ناظرین، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کرے۔ بھائیوں، میری گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جب گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبا دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو خود بخود ہی پہنچتی رہیں گی۔ ہماری جو سیریل چل رہی تھی دجال کا فتنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اس کا آج چوتھا پارٹ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ جو میں نے حدیث پیش کی تھی اس کی تشریح ابھی چل رہی ہے۔ دجال کے فتنے کی جو سنگینی ہے اس کو اتنا کھول کے بیان کسی نے آج تک نہیں کیا۔ آئیے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آگے دجال کا دجل و فریب۔ جیسا کہ بتایا گیا دجال کا دجل و فریب بہت یعنی کہ زیادہ ہوگا۔ جھوٹ، فریب، افواہیں، پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، یہ مسیحا ہے یا دجال۔ بھائیو، اگر دیکھیں گے آپ تو میڈیا کے اوپر بھی تقریباً جو ہے شیطانی قوت کا کنٹرول ہے، اور کسی بات کو پھیلانا ہو، سچ کو جھوٹ بنانا ہو تو مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں عام طور پر عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ دجال صرف ایک مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پہلے آئے گا، لوگوں کے دل کے اندر اپنی محبت بٹھائے گا، آہستہ آہستہ پھر وہ بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر یہ وہی دجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے فتنوں کو شمار کرنا تو مشکل ہے، البتہ احادیث کی روشنی میں یہاں مختصر خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کس نوعیت کا ہوگا جس میں وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ سیدھا آگے خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، آپ نے ذرا دھیان سے اس کو سننا ہے۔ نمبر 1، دجال کی آمد سے پہلے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں ہوں گی، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا، بے روزگاری ہو گئی، مہنگائی ہوگی، معاشرتی ناانصافیاں ہوں گی، دور تک یعنی کہ اتنا انصاف نہیں ہوگا، قتل و غارت، جنگیں تو لگنی۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے دنیا تباہ ہو جائے گی، تو گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف برائی کا بول بالا ہوگا، اچھائی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لوگ ایسے شخص کی تعریف کریں گے جو 99% برائیوں میں ملوث ہوگا، 1% اچھا کام کرتا ہوگا۔ لوگ عام قائدین سے مایوس ہو کر ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت جنگیں ہوں گی، ناانصافی ہوگی، برے حالات ہوں گے، لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کوئی اچھا بندہ مل جائے تو دجال اپنے آپ کو اچھا بنا کے وہاں پہ پیش کرے گا۔ اب اس کے چیلے میڈیا یا کسی اور ذریعے سے ایک لیڈر کو انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ اس نے بے روزگاروں کو روزگار دیا ہے۔ تو بتائیں پھر اس وقت کیا ہوگا؟ قحط زدہ علاقوں میں کھانے پینے کا سامان پہنچائے گا، مختلف ملکوں کے درمیان جاری اگر نفرت ہوگی یا دعوت ہوگی ان کو ختم کرنے کا، یعنی کہ محبت بھائی چارگی میں یہ رول ادا کرے گا، راستوں پر ڈال دیا جائے گا، دنیا سے شر پسندوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، گھر انصاف پہنچائے گا۔ اب دنیا کی تمام قوموں کو ایک نظر سے دیکھا جانے لگے گا۔ جب یہ وہ ایسے کام کرے گا تو بھائیوں پھر بتائیں پھر لوگوں کے دل میں اس کی محبت آئے گی نہیں؟ آہستہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اوپر لیتا جائے گا۔ اینڈ پہ جا کے جب ہر چیز پہ کنٹرول حاصل کر لے گا تو خدائی کا دعویٰ کر دے گا، نعوذ باللہ۔ آگے آ گیا پھر وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس دور میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے گا تو مغربی میڈیا پر ایمان لانے والی دنیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر دجال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا، یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ دجال کا فتنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے قسم میں انشاءاللہ میں اور اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اگر بھائیو آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہو میری تو اس کو آگے شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔